وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے جرمنی کے سفیر کی ملاقات کی یقین دہانی کروانے پر اپنے اسسٹنٹ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہارا کیا کام ہے، جرمن سفیر آیا ہے تو کیا ہوا، تم بس غلاموں کی طرح سوچنا۔ غلاموں کی طرح علی امین گنڈاپور سوچ رہا ہے، عجیب بات ہے، یہ اتنی فضول بات ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ سفیر جو ہے، اب نہیں، صدیوں پہلے جو وحشیانہ ادوار ہوتے تھے، جب سفیر کو اس وقت بھی احترام دیا جاتا تھا، اس کی وجہ ہے کہ کسی بھی ملک کے سفیر کے ساتھ بدتمیزی کرنا، جہالت کرنا، اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا غلاموں کی طرح۔ غلاموں والی سوچ تو تمہاری ہے بھائی، وہ تو گیون ٹائم پہ آیا ہے۔ اچھا وہ کہتے کوئی میں کی ذکر کراں، سفارتی آداب کے بالکل خلاف ہے۔ دشمن ملک کا سفیر بھی اگر آئے، آپ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، ہاں اگر وہ ٹائم سے پہلے آ گیا، جو کہ وہ نہیں آتے تو زندہ قوم تو ہے نہیں، تو انتظار کراؤ۔ یہ شرمناک ہے۔ میں نے بڑے بڑے فن خانوں کو رستے سے واپس بھیج دیا ہے، میں تو کسی کا سفیر نہیں۔ ٹائم لیا ہے، نکلے جو ابھی تو امبانی گورنر ہاؤس سے نکل رہا ہے، میں نے کہا نہیں، اٹس ٹو لیٹ، نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، ختم۔ یہ تربیت ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، اپنے بچوں کی۔ میں کبھی لیٹ نہیں ہوا۔ آپ سے پہلے عائشہ خالد ہوتی تھی، ایک دفعہ ہوئی تو چانگڑے نکل گئی۔ میں نے کہا میں بیلی پور اپنے فارم ہاؤس سے آتا ہوں، میں کبھی لیٹ نہیں ہوا۔ یہ بدتمیزی ہے، یہ ہلکا پن ہے۔ مجھے امید نہیں تھی، وہ کچھ دینے ہی آیا ہوگا، جرمن سفیر ہے، ہوش کرو منگتے۔ فضول بات ہے، تم غلاموں کی طرح سوچ رہے ہو، تمہارا ملازم نہیں۔ یہ شرفا والی بات ہے۔ گیون ٹائم پہ ایک بندہ آتا ہے، آپ بڑے میں فوراً کینسل کرو، فوراً ڈراپ کرو اس کو۔ پرابلم یہ ہے، اسی طرح کا مٹیریل اس ملک کو 78 سال سے چمٹا ہوا ہے۔ ان کو بنیادی ادب آداب کی بھی تمیز نہیں ہے۔ وہ جرمن، پتہ نہیں کون، جرمنی کا ہے نا آپ نے؟ جی حسن صاحب۔ ہاں، تو میرا پھوپھی کا پتر ہے، الٹے رویہ گھٹیا ہے، اپنے ملازم کو حقیقی بات میں غلامی کا تانا دے رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں۔ اچھا بھلا بیک گراؤنڈ ہے بندے کا، اپروچ دیکھ لو۔ چلو اور بات سنو، گندے پھل ہو نا، کبھی سبزی منڈی میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہ جو ہوتے ہیں، جو بھی آڑتی مارتی، ایک سیکنڈ نہیں لگانے دیتے۔ سیبوں کے کریٹ میں اگر ایک دو سیب گلے پڑے، اٹھا کے پھینکتے، چونکہ وہ سب کو گندا کر دیتے۔ پاکستان کی ایلیٹ اتنی گئی گزری ہے جن کو بنیادی مینرز کی تمیز نہیں، تو باقیوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ چلیں نیکسٹ خبر ہے صاحب۔ تیانجن یونیورسٹی میں فیکلٹی ممبرز اور طلباء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ میری حکومت کے خلاف ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں، چین سے مل کر ترقی کی منزلیں حاصل کریں۔ ایک منٹ، ایک اور بات سنو، چین کے ساتھ مل کے ترقی کی منزلیں، ان بھی لے بیٹھو گے، لیکن اس سیانے نے صحیح طریقے نہ ساتھ، جو چائنیز پریزیڈنٹ تھے ان کے ایک طرف پوٹن تھے، دوسری طرف وہ کیا، بہرحال کم جونگ، جن کو اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا تو بھئی پوچھا کسی نے کہ تسی کرپٹ مشہور ہو، اور لوگ ہے کہندے نے، وہ کہندے نے فلانا کہندے نے، تو بندہ کہندا کہ میرے ایک دہلی، پہلے ایک زمانے میں تقیہ کلام تھا دہلی کی کرپشن، میں نے اس وقت بھی لکھا تھا وہ بھائی ہوں تے دہلے رہ ہی نہیں گئے، انہوں نے کہا ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں۔ اچھا پیسے بھی نہیں رہ گئے، آنے بھی نہیں رہ گئے، دوانیاں بھی نہیں ہے، تے ڈالراں دا زمانہ ہے، ٹیٹیاں دا رواج ہے، فلانا، مطلب دنیا بدل گئی ہے۔ یہ ایک دہلی کی کرپشن، بندہ دیکھو، اٹ از سو امبیرسنگ۔ ایک پاکستانی کے طور پہ میں پڑھ چکا ہوں یہ سارے اخباروں میں، خدا کی قسم مجھے شرمندگی اور خجالت کا احساس ہوا۔ والنٹیئر کر رہے ہو بلا وجہ، کسی نے پوچھا، کسی نے کو ہنٹ کیا، کوئی ایسی بات ہوئی تو اس وقت بھی اس کو اگنور کرنا بنتا ہے، بھلے یہ سچ ہو، پھر بھی بنتا نہیں، زیب نہیں دیتا۔ پاکستان کا چہرہ ہے۔ اچھا
ایک ٹی وی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں ترقیاتی فنڈز میں 2000 ارب. ان لوگوں کو سمجھ آ جائے خدا کی قسم پتہ نہیں کیا کر گزریں. ان کو سمجھ نہیں آتی 2000 ارب کہنا ہوتا ہے کہ کرپشن کے الزامات. 5000 ارب کی ریکوری کرنے کے لیے فہرستیں تیار ہیں. یہ تیار ہی ہوں رہن گیاں جس طرح نہیں ہوں دلہن تیار ہو رہی ہے. اچھا پھر وہ ویٹ سکینڈل ہے, پھر وہ چینی کے سکینڈل ہیں, سکینڈل در سکینڈل, سکینڈلستان ہے ملک. اچھا ایک دے لے گی, دیلا تو واقع نہیں ہونا. پیسے دے لے گی تو پیسہ دیلا تو رہ ہی نہیں گیا. روپے کی اوقات کوئی نہیں. اگر ہوتی ہے کرپشن تو وہ تو پھر ڈالروں میں ہوتی ہے. اب وزیر دفاع اسی بندے کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے حکومت کالج کا ایک کمرہ 1 کروڑ میں بنا رہی ہے. پرائیویٹ سڑک بنے 50,000 میں, حکومت بنائے تو 5 کروڑ. اب سناؤ یہ کتنے جانا ہے بتاؤ نا مجھے. اچھا خواجہ صاحب پھر فرماتے ہیں کہ عالمی برادری سے بھیک مانگنے سے پہلے اپنے اعمال درست کرو. پاکستان کو بھکاری انہی لوگوں نے بنایا. جب پاکستان بنا تھا بہت بڑے زخم لگے تھے, مقروض نہیں تھا یہ ملک. اور ایک چودھری محمد علی ہوتے تھے, کچھ دیر کے لیے وہ فائننس کا بندہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر قرضوں کا رواج اس ملک میں شروع ہو گیا تو قرضوں کو چکانے کے لیے بھی قرضے لینے پڑیں گے. ہی واز این اکانومسٹ. نہ بتا گئی ہے وجہ. لوگ جس طرح کے ہم نے ہار کانٹوں کے, زہریلے کانٹوں کے ہار عوام گلے میں ڈالتے ہیں, ان کے ساتھ جو بھی ہو وہ ٹھیک ہے. اور موجودہ سیلاب یہ اس حد تک نہیں ہو سکتا تھا. اگر کہیں گورننس ہوتی نقصان ہوتا. قدرتی آفات سے لڑنا خالہ جی کا بڑا نہیں ہے, ہوتا ہے بار. ونس آئی واز ان US جو کچھ ہوا میں نے دیکھا ہوتا ہے, لیکن یہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نیکسٹ خبر ہے صاحب, میڈیا رپورٹس کے مطابق سیلاب کے اثرات کی وجہ سے سبزیوں, پھلوں اور مسالہ جات کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کروائے. سیلاب کی وجہ سے مصنوعی مہنگائی کے طوفان سے جینا دوبھر ہو چکا ہے. وہ شہری بھی میرے جیسے ہی مطلب ان پڑھ جاہل ہیں. حکومت کرائے, حکومت نے پہلے کیا کرایا ہے جو اب کرائے گی؟ کسی کا باپ نہیں کرا سکتا. اور آپ کو یاد نہیں یہ سیلاب کی آمد پہ آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا بات سنو, سیلاب تو آ گیا, اس کے بعد جو تباہی آنی ہے, جو عذاب آنا ہے اس کی تیاری کرو. اور وہ شروع ہو گئی ہے. تم دیکھنا کرائم, یہ مطلب جو بھی وہ کیا مطلب یہ لوٹ مار, یہ وہ بیماریاں, چوری چکاری, یہ وہ سارا. دیکھو سیلاب کے بعد جو عذاب آئے گا اس کی تیاری کرو. اسی میں گھسے ہوئے تصویریں لوائی جا رہے ہیں. وہ بند کرو بھائی, کرنے والوں کو کام کرنے دو. ڈی سیاں نے بھی ٹائیاں لانی ہیں, سوٹ پا کے پھر رہنے, اظہار یکجہتی, ٹوپی, ڈرامے سارے کے سارے. متعدی امراض کا خطرہ ہے, چوری ڈاکے, کرائم ریٹ بڑھ جائے گا. مہنگائی دیکھنا. او بھائی آپ کے ہی پروگرام میں نے کہا تھا سیلاب سے بڑے عذاب کا انتظار کرو, اور وہ شروع ہے. گندم کہاں پہنچ گئی ہے, بنیادی ترین چیز ہے. سیلاب بھول جاؤ گے, ہوش کرو. ادھر تو جو ہونا ہے ہو رہا ہے اب.